اب ایک بڑا اہم سوال رہ گیا کہ کیا جنات کو قبضے میں کیا جا سکتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ جنات اور انسان سب کو جمع کرے گا اور کہے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات کی جماعت تم نے انسانوں کو بہت پریشان کیا ہے. وقال اولیاؤہم من الانس، اور جو شیطانوں کے مددگار انسانوں میں سے ہوں گے وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور پھر ہم اپنی عمر کو پہنچ گئے. قال النار مسواکم، اللہ کہے گا تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قیامت کے دن جنات سے جب کہا جائے گا کہ تم نے انسانوں کو پریشان کیا، تو انسانوں میں سے جو شیطان کے پیروکار ہوں گے وہ کہیں گے اللہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ میوچول جو ہے کوآرڈینیشن تھا، یہ آپس کی سہمتی سے تھا، کچھ انسانوں کی کو ہم نے فائدہ پہنچایا، کچھ انہوں نے ہم کو فائدہ پہنچایا، جن میں جنات کا ذکر ہے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، سورہ جن ہے. اچھا ہمارے یہاں غلط فہمی اور بھی ہے کہ سورہ جن کو جو 40 دن تک پڑھ لے گا جنات اس کے قبضے میں آ جائے گا. بھائی یہ بالکل بکواس بات ہے. قرآن کی کسی آیت کا مس یوز نہیں کیا جا سکتا. قرآن کی کوئی آیت جنات کو قبضے میں کرنے کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے. سورہ جن اللہ کے نبی نہیں پڑھتے تھے، صحابہ نہیں پڑھتے تھے. کہتے ہیں صاحب سورہ جن بڑی تیز ہوتی ہے، اکیلے میں مت پڑھو، رات میں مت پڑھو، بند کمرے میں مت پڑھو. بکواس باتیں ہیں یہ. تو اما عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر جادو کیا بنو زریق کے ایک یہودی نے جس کا نام لبید بن عاصم تھا. کہتی ہیں اس جادو کا اثر کیا ہوا اللہ کے نبی پر. اللہ کے نبی کو خیال ہوتا تھا کہ آپ کوئی کام کر چکے ہیں جبکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا. یہاں تک کہ ایک دن یا ایک رات اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ خوب اللہ سے دعا کی. پھر کہا کہ اے عائشہ کیا تمہارا خیال ہے، کیا سمجھتی ہو اللہ تعالیٰ نے جو سوال میں نے اللہ سے کیا، جو دعا میں نے مانگی، اللہ نے مجھے دے دیا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ میرے پاس 2 لوگ آئے، یعنی فرشتے آئے. ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، ایک میرے پیر کے پاس بیٹھ گیا. تو سر والے نے پیر والے سے کہا ما وجع الرجل، ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے. کہ کس نے جادو کیا ہے؟ کہ لبید ابن عاصم نے کیا. کہ کس چیز میں کیا ہے؟ کہ کنگھی میں کیا ہے، بال میں کیا ہے. اور وہ جادو وہ کہاں رکھا ہے؟ ایک نر کھجور کے سوکھے کھوشے میں رکھا ہے. اور وہ نر کھجور کا کھوشا کہاں ہے؟ وہ بئر ذی اروان، ایک کنواں تھا جس کا نام ذی اروان تھا، اس کنویں میں رکھا. اور آگے ایک اور انٹرسٹنگ بات، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو 2 فرشتوں کے اوپر اتارا گیا شہر بابل میں، ان 2 فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا. وما یعلمان من احد، اور وہ دونوں فرشتے کسی کو یہ چیز نہیں سکھاتے تھے حتیٰ یقولا، جب تک یہ نہیں کہہ دیتے تھے انما نحن فتنہ، ہم فتنہ کے طور پہ آئے ہیں، آزمائش کے طور پہ آئے ہیں. فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرو. اس آیت کی صحیح تفسیر یہی ہے کہ ہاروت اور ماروت نام کے 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا یہودیوں کے عقیدے کو چیک کرنے کے لیے. علماء نے لکھا ہے اخلاقی اعتبار سے اتنے گر چکے تھے اس دور میں یہودی، شادی شدہ عورتوں سے چکر چلاتے تھے، اور پھر جب اس عورت کو حاصل کرنا ہوتا تھا تو اس عورت کو اور اس کے شوہر کو الگ کرنے کے لیے جادو کراتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا. اب بعض اہل علم نے کہا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرشتے کیسے جادو سکھا سکتے ہیں؟ تو بھائی دیکھو فرشتے ہماری مرضی کے حساب سے نہیں چلتے، اللہ کی مرضی. عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. آج کا موضوع بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی دلچسپ، اور ایک ایسا موضوع جس پر واقعی میں کام کرنے کی ضرورت ہے. جادو کی کیا حقیقت ہے، جنات کی کیا حقیقت ہے، نظر بد کی کیا حقیقت ہے، جادو کا صحیح علاج کیا ہے، جادو کا غلط علاج کیا ہے، کیا وہ لوگ جو جادو کا علاج کرتے ہیں ان کی ساری حرکتیں اور ساری ایکٹیویٹیز صحیح ہیں، کیا تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالنے سے بھی بچوں کو نظر لگ سکتی ہے،
کیا ایک انسان دور ہے اور وہ ہمارے بارے میں غلط سوچتا ہے یا ہماری تصویریں دیکھتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے ہمیں نظر لگ سکتی ہے؟ یہ سارے بڑے اہم سوال ہیں جن کا جواب آج میں دینے کی کوشش کروں گا۔ موضوع تھوڑا سا اور تفصیل چاہتا تھا، طبیعت کی ناسازی کی بنا پر خطاب بھی بہت طویل کرنا مناسب نہیں ہے، اور جتنی تیاری اس خطاب کے اس موضوع کے لیے ہونی چاہیے، سچی بات یہ ہے کہ اتنی تیاری میں کر نہیں پایا۔ تو میں نے بہت اہم پوائنٹس جو نوٹ کیے ہیں انہی پوائنٹس پر ہم بات رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جادو کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ جادو کو عربی میں سحر بولتے ہیں۔ اب سحر کا دو معنی ہے، ایک عربی لینگویج میں کیا معنی ہے اور ایک شریعت کی ٹرم میں سحر کس کو بولتے ہیں۔ آئیے ان دونوں چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ عربی زبان میں سحر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیر دینا، کنورٹ کر دینا۔ اسی لیے قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کافروں سے کہتا فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کہاں پھیرے جا رہے ہو، کون تم کو پھیر رہا ہے؟ تو سحر کا لٹریری معنی جو ہے وہ کسی چیز کو کسی چیز سے پھیر دینا۔ شریعت کی ٹرم میں سحر کہتے ہیں ایسی چیزیں پڑھنا، ایسے منتر پڑھنا، ایسے تعویذ پہنانا جن کا مقصد کیا ہو، جادوگر شیطان کو استعمال کرے اور اس کے ذریعے جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے اس کو نقصان پہنچانا مقصد ہو۔ یہ جادو کی تعریف ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جادو کا شرعی حکم کیا ہے، شریعت کی نظر میں جادو کیا ہے۔ یہ تو کلیئر ہے کہ حرام ہے، لیکن کیا یہ شرک ہے، کفر ہے؟ آئیے قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی۔ اللہ نے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں ان چیزوں کی پیروی کی جس کو شیطان پڑھتے ہیں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ شیاطین کفر کرتے تھے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اصل میں یہودیوں کا الزام کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جو جنات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، ہوائیں ان کے کنٹرول میں چلتی ہیں، ایک مہینے کا سفر صبح سے دوپہر تک طے کر لیتے ہیں، پھر ایک مہینے کا سفر دوپہر سے شام تک طے کر لیتے ہیں۔ تو یہودی کہتے تھے یہ سب میجک سے ہو رہا ہے، جادو سے ہو رہا ہے۔ ایک پیغمبر پر وہ جادو کا الزام لگا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا نہیں، سلیمان ایسا کیسے کر سکتے؟ وما کفر سلیمان، جادو تو کفر ہے۔ سلیمان کبھی کفر نہیں کر سکتے۔ اور آگے ایک اور انٹرسٹنگ بات، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو دو فرشتوں کے اوپر اتارا گیا شہر بابل میں، ان دو فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ وما يعلمان من احد، اور وہ دونوں فرشتے کسی کو یہ چیز نہیں سکھاتے تھے حتیٰ یقولا، جب تک یہ نہیں کہہ دیتے تھے انما نحن فتنہ، ہم فتنہ کے طور پہ آئے ہیں، آزمائش کے طور پہ آئے ہیں۔ فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرو۔ اس آیت کی صحیح تفسیر یہی ہے کہ ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا یہودیوں کے عقیدے کو چیک کرنے کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے اخلاقی اعتبار سے اتنے گر چکے تھے اس دور میں یہودی، شادی شدہ عورتوں سے چکر چلاتے تھے، اور پھر جب اس عورت کو حاصل کرنا ہوتا تھا تو اس عورت کو اور اس کے شوہر کو الگ کرنے کے لیے جادو کراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا۔ اب بعض اہل علم نے کہا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرشتے کیسے جادو سکھا سکتے ہیں؟ تو بھائی دیکھو، فرشتے ہماری مرضی کے حساب سے نہیں چلتے، اللہ کی مرضی کے حساب سے چلتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم دیتا ہے فرشتے کرتے ہیں۔
اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے لاجک نہیں لگائی کہ آدم تو غیر اللہ ہے، اے اللہ آج تک تو تیرے آگے سجدہ کرتے تھے، آدم کے آگے کیسے سجدہ کریں؟ فرشتوں کا سیدھا سا اصول کیا تھا؟ جو اللہ کا حکم ہے اسے وہ مانتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کی تھی بنی اسرائیل کی، اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتر سکتا ہے، بنو اسرائیل کے لیے 12 چشمے زمین سے پھوٹ سکتے ہیں، سمندر میں راستہ بن سکتا ہے، تو ان کے عقیدے کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بھیجا۔ اب یہ باقاعدہ ان سے جادو سیکھتے تھے، اور یہ دونوں فرشتے صاف کہہ دیتے تھے انما نحن فتنہ، ہم آزمائش کے طور پہ آئے ہیں، فلا تکفر، تم کفر مت کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، تو یہ ان دونوں فرشتوں سے وہ جادو سیکھتے تھے جس سے آدمی کو اور اس کی بیوی کو الگ کرتے ہیں۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ اب یہاں ایک بڑے پوائنٹ کی بات اللہ نے کہی کہ دیکھو جادو سے بھی میاں بیوی کے درمیان وہ جدائی کرتے تھے، مگر یہ چیز بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ جب تک اللہ نہ چاہے جادو بھی کسی پر اثر نہیں کر سکتا۔ تو یہ قرآن کی آیت بہت کلیئر پروف دے رہی ہے کہ جادو ہوتا ہے، جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، جادو کے ذریعے سامنے والے کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے، میاں بیوی کو الگ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی جب تک اجازت نہ ہو تب تک یہ پاسبل نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے اسباب ہیں، بھئی میں بیمار ہوں، ڈاکٹر کے پاس گیا، اب دوا کے ذریعے میں ٹھیک ہو سکتا ہوں، جب تک اللہ نہ چاہے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ دوا کے اندر اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ چاہے تو زہر پی کر کے بھی انسان نہ مرے، اور اللہ چاہے تو پانی پی کے مر جائے۔ تو یہ بہت بڑی پوائنٹ کی بات ہے، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، کہ یہ لوگ اس جادو کے ذریعے کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو جائے۔ اب یہاں ایک کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ بھائی جادو جیسی غلیظ چیز جو کفر ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، تو اللہ پھر اجازت کیوں دیتا ہے؟ تو دیکھو، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کسی چیز سے راضی ہونا، وہ ایک الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھی چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے اللہ کی مشیت جو کہ عام ہوتی ہے، کائنات کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کی مشیت سے گرتا ہے۔ اس لیے کائنات میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو برا ہے، غلط ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے، مگر اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ یہی تو دلیل دیتے تھے مکہ کے کافر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر شرک غلط ہے تو آپ شرک کیوں کرتے ہیں، اللہ ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے تو روک رہا ہے تم کو، اپنے نبی کو بھیج کے کہہ رہا ہے کہ شرک حرام ہے، اب کیسے روکے گا؟ اللہ ہاتھ پکڑ کے نہیں روکے گا۔ اللہ نے اس کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے، اللہ نے مجبور نہیں بنایا ہمیں اور آپ کو، اختیار بھی دیا ہے، صحیح اور غلط کے درمیان ہم راستہ چن سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیج کر، اپنے رسولوں کو بھیج کے بتا دیا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اچھا، جادو جو ہوتا ہے بنیادی طور پہ 2 ٹائپ کا جادو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حقیقت میں جادو، اور ایک ہوتا ہے جادو تو نہیں ہے، اس کو مجازن جادو بول دیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، ان من الکلام لسحر، کہ کچھ لوگوں کی بات میں جادو ہوتا ہے، یعنی ان کی باتوں میں ایسا اٹریکشن ہوتا ہے، اپنی باتوں سے ایسا سامنے والے کو کھینچ لیتے ہیں کہ جو جادو کے اندر خاصیت ہوتی ہے۔ یا ایک جیسے ہوتا ہے ہپناٹزم، آج کل آپ لوگ سنتے ہوں گے، یوٹیوب پر دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ مائنڈ ریڈ کرتے ہیں۔ اب اس کی 2 صورت ہو سکتی ہے، ان کے پاس کچھ ترکیبیں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے وہ سامنے والے کی کچھ باتیں جان لیتے ہیں، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ کچھ شیاطین سے ان کا کانٹیکٹ ہو اور ان کے ذریعے سامنے والے کی باتیں آلریڈی کچھ معلوم کر کے بیٹھے ہوں، اور جب سامنے والے کی 2-4 باتیں سٹیک بتا دیتے ہیں تو سامنے والا فوراً جو ہے ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے یار یہ تو بالکل صحیح بتا رہا ہے، میرے 4 بچے ہیں، میرا گھر کرائے پر ہے، میری شادی فلاں سن میں ہوئی، میری عمر اتنی ہے۔ تو سامنے والا، یہ جادو کی مجازی قسم ہے، ہپناٹزم اس کو بولتے ہیں، سامنے والے کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں کر لینا۔ نظر بندی بھی یہی اسی ٹائپ کی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے مقابلہ کر رہے تھے
جادوگروں نے جادو سے اپنی رسیوں کو زمین پہ مارا، ان کی رسیاں سانپ بن گئی. تو قرآن کہتا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا. وہ تھی رسیاں لیکن لوگوں کو نظر آ رہی تھی سانپ. اور وہ صرف لوگوں کو نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر آ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ نے کہا لا تخف، موسیٰ ڈرو نہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پہ مارو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو ان کی لاٹھی جو ہے وہ اژدہا کی شکل بن گئی. اژدہا کس کو بولتے ہیں؟ جو سانپوں کا سردار ہوتا ہے. اور اس نے ان کے سارے سانپوں کو نگل لیا. تو جادو کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے سامنے والے کی نظر پہ پردہ ڈال دینا، اس کے مائنڈ پر کنٹرول کر لینا. کیا ہمارے نبی پر جادو ہوا تھا؟ جی ہاں ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ حدیبیہ سے واپسی کے بعد ہوا تھا. کس نے کیا تھا؟ ایک یہودی نے کیا تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا. کس پر کیا تھا اس نے؟ اللہ کے نبی کے بالوں پر کیا تھا اور کنگھی پر کیا تھا. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. اماں عائشہ کی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کی، دیکھیے میری آواز اور میری طبیعت آج تھوڑی ناساز ہے، تھوڑا سا آپ لوگ صبر سے کام لے لیجئے گا. میں معذرت چاہتا ہوں، جس انداز میں خطاب کرتا ہوں، چاہ کر کے بھی آج اس انداز میں خطاب کرنا بہت مشکل ہے، لیکن موضوع اتنا دلچسپ ہے کہ بیان کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا. تو اماں عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر جادو کیا بنو زریق کے ایک یہودی نے جس کا نام لبید بن عاصم تھا. کہتی ہیں اس جادو کا اثر کیا ہوا اللہ کے نبی پر. اللہ کے نبی کو خیال ہوتا تھا کہ آپ کوئی کام کر چکے ہیں جبکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا. یہاں تک کہ ایک دن یا ایک رات اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ خوب اللہ سے دعا کی. پھر کہا کہ اے عائشہ، کیا تمہارا خیال ہے، کیا سمجھتی ہو اللہ تعالیٰ نے جو سوال میں نے اللہ سے کیا، جو دعا میں نے مانگی، اللہ نے مجھے دے دیا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، میرے پاس 2 لوگ آئے، یعنی فرشتے آئے. ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، ایک میرے پیر کے پاس بیٹھ گیا. تو سر والے نے پیر والے سے کہا ما وجع الرجل، ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے. کہ کس نے جادو کیا ہے؟ کہ لبید ابن عاصم نے کیا. کہ کس چیز میں کیا ہے؟ کہ کنگھی میں کیا ہے، بال میں کیا ہے. اور وہ جادو وہ کہاں رکھا ہے؟ ایک نر کھجور کے سوکھے کھوشے میں رکھا ہے. اور وہ نر کھجور کا کھوشا کہاں ہے؟ وہ بئر ذی اروان، ایک کنواں تھا جس کا نام ذی اروان تھا، اس کنویں میں رکھا ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ اس کنویں کے پاس پہنچے اور آپ نے واپس آ کر حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، اس کنویں کا پانی ایسا لگ رہا تھا جیسے گھلی ہوئی مہندی ہے، گھلی ہوئی مہندی ٹائپ کا کلر تھا. اور اس میں کھجور کے کچھ پیڑ نکلے تھے اس باغ میں جہاں وہ کنواں تھا. وہ کھجور کے پیڑ شیطان کے سر کی طرح لگ رہے تھے. حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اس کو جلا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی، میں نے جلایا تو نہیں. میں لوگوں پر کوئی اگر جلا دیتے تو شاید وہ یہودی مر جاتا. آپ نے کہا کہ میں نے اس کو دفن کرنے کا حکم دے دیا. دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر اسی موقع پر معوذتین نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. اور اللہ کے نبی پڑھتے چلے جاتے، سب 11 گریں لگی تھی. آپ پڑھتے جاتے تھے اور گریں کھولتے چلے جاتے تھے. جب وہ ساری گریں کھل گئیں، اللہ کے نبی کے دماغ سے جادو کا اثر بالکل ختم ہو گیا. اب بعض لوگ کہتے ہیں صاحب یہ حدیث کیسے ہم مان لیں؟ نبی پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کفار کا الزام تھا. ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ کافر لوگ کہتے تھے کہ اے مسلمانوں، تم سے ایسے انسان کو فالو کرتے ہو جس پر جادو ہوا ہے. تو یہ حدیث تو کافروں کی بات کی تصدیق کرتی ہے. نہیں 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 نہیں، یہ حدیث کافروں کے خیال کی تردید کرتی ہے. کافر کیا کہتے تھے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا ہے، ان کی جتنی باتیں ہیں سب جادو ہیں. یہ حدیث تو ایسا کچھ نہیں بتاتی. یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر اس جادو کا صرف فزیکل اثر ہوا. جیسے بیمار ہوتے تھے اللہ کے نبی، ویسے بیماری ٹائپ کا اس جادو کا اثر ہوا. شریعت کے معاملے میں اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ شریعت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی آپ کو حاصل ہے. واللہ یعصمک من الناس، اے نبی آپ اللہ کا دین پہنچاتے رہیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. ایک جادو ہمارے اوپر شیطان روز کرتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کون سا جادو ہے وہ؟ ایک جادو ہم سب پر ڈیلی ہو رہا ہے.
فجر کی نماز میں نہ اٹھنا. آئیے وہ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں سے ایک انسان کی گدی, گدی کس کو بولتے ہیں؟ یہ سر کے پیچھے کا جو بیچ کا حصہ ہے اس کو گدی بولتے ہیں. گدی پر گرے لگاتا ہے, اور جب انسان سو جاتا ہے تو 3 گرے لگاتا ہے, 3 نوٹس, 3 گرے, اور ہر گرے کو لگا کر کے کہتا ہے علیک لیل طویل, ارے بھائی بہت لمبی رات ہے, سوتے رہو سوتے رہو, فرقد, تو سوتا رہے سوتا رہے. اگر بندہ اٹھ جائے اور اللہ کا ذکر کر دے. ایک مرتبہ میں نے پلے اسٹور پہ ایک ایپ دیکھا تھا, بڑا پیارا ایپ تھا. اس ایپ میں یہ تھا کہ جو سو کر کے اٹھنے کی دعا ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو یہ اس ایپ میں الارم تھا, لیکن الارم کی خاص بات کیا تھی کہ آپ نارمل موبائل میں کیا ہوتا ہے کہ الارم ہے اور آپ الارم بج رہا ہے, آپ نے موبائل کو پکڑا, الارم کو سوئچ آف کر دیا. مگر اب پتہ نہیں وہ ایپ مجھے اب مل نہیں رہا, پہلے میں نے اس کو یوز کیا تھا. اس ایپ کی خاص بات یہ تھی کہ آپ کے لیے الارم بجے گا جب تک آپ اٹھ کر کے اس کی اسکرین پر وہ دعا نہیں پڑھ لیں گے, وہ الارم بجتا رہے گا. تو ایک گرے شیطان کی تو کھل جاتی ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, دعا پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد جب آپ وضو کرتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسری گرے کھل جاتی ہے. وضو کر لیتے ہیں یا ناپاک ہے تو پاک ہو جاتے ہیں, اور اگر نماز بھی پڑھ لیں تو تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں اور انسان دن بھر فریش رہتا ہے. شیطان یہ ڈیلی جادو ہم پر کر رہا ہے اور ہم میں سے بڑی تعداد اس جادو میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ فجر کی نماز میں ہماری اکثریت گول رہتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اللہ ہمیں توفیق دے. شیطان کی ان 3 گروہوں سے کم ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ بہت امپورٹنٹ سوال. جادو کا علاج 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنا, جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں, تعویذ بنا کے دے دیتے ہیں. ظاہر ہے تعویذ بنانا حرام ہے, ایون تعویذ میں قرآن لکھا ہے تب بھی حرام ہے. کیوں حرام ہے بھائی؟ اس لیے کہ نبی کی حدیث کامن ہے, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. پھر آپ اس تعویذ میں قرآن لٹکائے ہوئے ہیں. بیوی کے ساتھ ملاقات بھی ہو رہی ہے, باتھ روم میں بھی جا رہے ہیں, پیشاب بھی کر رہے ہیں, لیٹرین بھی کر رہے ہیں, کیا قرآن کی بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی کی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا تھا. آپ باتھ روم جاتے تھے تو وہ انگوٹھی اتار کے جاتے تھے. کلام اللہ کا اپنا ایک احترام ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ خبردار, موبائل کے کالر رنگ ٹون میں قرآن کی آیتوں کو مت لگاؤ. اگر لگاتے ہو تو باتھ روم میں سائلنٹ کر کے جاؤ. بہت بڑی بے حرمتی ہے کہ آپ نے قرآن کی آیت لگائی ہے اور باتھ روم میں وہ موبائل بجنے لگا. اور دوسرا اس کا اپوزٹ کیا ہے, گانا مت لگاؤ. گانا لگاؤ گے پتہ لگا نماز میں انسان پڑھ رہا ہے نماز اور ادھر گانا بجنے لگا. یعنی صحابہ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اللہ کے گھر میں گانا بجے گا, آج گانا بج رہا ہے موبائل کی شکل میں. تو نارمل آپ ٹون لگا لیجئے یا کوئی نشید وغیرہ لگا لیجئے, نارمل ٹائپ کا. تو جادو کا علاج جادو سے کیا جاتا ہے. بعض تعویذ کو کھول کے دیکھا گیا, پتا اس میں کیا لکھا تھا, یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل. اللہ کے فرشتوں سے مدد مانگی گئی تھی. یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ اور جادو کا علاج کرنے والوں نے جادو کے ذریعے بتایا ہے. کبھی کبھی وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے قرآن کریم پر پیر رکھتے ہیں, قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں, اللہ کو گالی دیتے ہیں, نبی کو گالی دیتے ہیں. اس لیے جادو کا علاج جادو سے کرنا حرام ہے بالکل. اس پر تمام جو ائمہ سلف ہے ان کا اتفاق ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نشرہ کے بارے میں, جادو کا اسی غلط علاج ہوتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا من عمل الشیطان, یہ شیطان کا کام ہے. جادو کا دوسرا جو طریقہ ہے شرعی رقیہ کے ذریعے, شرعی دعاؤں کے ذریعے, جن دعاؤں کو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے ان کے ذریعے, اور جائز دواؤں کے ذریعے, وہ جائز ہے. اب آئیے جادو کے علاج کا ایک شرعی طریقہ ان شارٹ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ مریض کے اوپر قرآن کو پڑھنا ہے. قرآن پورا کا پورا شفا ہے. قرآن کی کہیں سے کوئی بھی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کی ان آیتوں کو پڑھیے جن میں جادو کا ذکر ہے.
موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں قرآن میں تقریباً 60 جگہ جادو کا لفظ آیا ہے، سحر کا لفظ آیا ہے. ان آیتوں کو پڑھیے جن میں اللہ تعالیٰ نے جادو کی تردید کی ہے، جادو کو غلط قرار دیا ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نشرہ کے بارے میں، جادو کا اسی غلط علاج ہوتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے. جادو کا دوسرا جو طریقہ ہے شرعی رقیہ کے ذریعے، شرعی دعاؤں کے ذریعے، جن دعاؤں کو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے ان کے ذریعے، اور جائز دواؤں کے ذریعے، وہ جائز ہے. اب آئیے جادو کے علاج کا ایک شرعی طریقہ ان شارٹ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ مریض کے اوپر قرآن کو پڑھنا ہے. قرآن پورا کا پورا شفا ہے. قرآن کی کہیں سے کوئی بھی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کی ان آیتوں کو پڑھیے جن میں جادو کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں قرآن میں تقریباً 60 جگہ جادو کا لفظ آیا ہے، سحر کا لفظ آیا ہے. ان آیتوں کو پڑھیے جن میں اللہ تعالیٰ نے جادو کی تردید کی ہے، جادو کو غلط قرار دیا ہے. قرآن کی وہ آیتیں پڑھیے جن میں جنات کا ذکر ہے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، سورہ جن ہے. اچھا ہمارے یہاں غلط فہمی اور بھی ہے کہ سورہ جن کو جو 40 دن تک پڑھ لے گا جنات اس کے قبضے میں آ جائے گا. بھائی یہ بالکل بکواس بات ہے. قرآن کی کسی آیت کا مس یوز نہیں کیا جا سکتا. قرآن کی کوئی آیت جنات کو قبضے میں کرنے کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے. سورہ جن اللہ کے نبی نہیں پڑھتے تھے، صحابہ نہیں پڑھتے تھے. کہتے ہیں صاحب سورہ جن بڑی تیز ہوتی ہے، اکیلے میں مت پڑھو، رات میں مت پڑھو، بند کمرے میں مت پڑھو. بکواس باتیں ہیں یہ. اللہ کا کلام کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے. جس کے اوپر جادو ہوا ہے اس کے سامنے آپ پڑھیے. سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ پڑھیے جو سب سے ایزی ہے. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے، بہت ساری بیماریوں میں مجھے سورہ فاتحہ سے شفا ہوا ہے. اور سورہ فاتحہ کا ایک نام شفا بھی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کی ماں ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے. دا ایسنس آف دا قرآن، پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ پڑھیے آپ. سورہ اخلاص پڑھیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیے جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں لانے والی صورت ہے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری آیت 2 آیتیں پڑھیے آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک. ان دونوں آیتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان دونوں آیتوں کو پڑھتا ہے یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. آیت الکرسی پڑھیے. آیت الکرسی کے بارے میں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی سورہ آیت الکرسی پڑھتا ہے رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا حفاظت کرتا ہے. ہمیشہ باوضو رہیے. حضرت بلال کی سنت پر عمل کیجیے. باوضو رہیے اور جب وضو کیجیے 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے. پیشاب کرنے گئے، ہوا خارج ہو گئی، وضو کر لو 2 رکعت نماز پڑھ لو. اگر زیادہ ٹھنڈا موسم ہے تو الگ بات ہے، نارمل موسم میں کر سکتے ہیں آپ. تحیۃ الوضو پڑھنے کے لیے مسجد آنا ضروری نہیں، گھر میں بھی آپ تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں. حضرت بلال یہی عمل کرتے تھے اور اللہ کے نبی نے ان کے پاؤں کی آہٹ کو سنا تھا جنت میں اپنے آگے. تو یہ آپ سارا کام اس مریض کے اوپر کر سکتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں سے اکثریت ایسی ہے جو قرآن کو پڑھتی نہیں ہے. کتنے لوگ بوڑھے ہو گئے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا ان کو، قرآن کی تجوید ان کو نہیں آتی. اب تو ماشاءاللہ اب 6 سال کے بچے قرآن کے حافظ ہو رہے ہیں، ورنہ پچھلی جنریشن میں آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے تھے جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہی نہیں تھے. تو قرآن کو تو کم سے کم پڑھو میرے بھائی. قرآن کی آیتیں دیکھ کے پڑھو. میرے پاس یہ پورا رقیہ شرعیہ لکھا ہوا موجود ہے، آپ لکھا ہوا دیکھ کے پڑھ لو، کوئی ضروری نہیں بغیر دیکھے پڑھو. یوٹیوب پر بہت سارے علماء نے، بہت سارے قاریوں نے ان ساری جادو کی آیتوں کو اکٹھا کر دیا ہے. کانوں میں ہیڈ فون لگا کے سن لو اگر جادو کا اثر محسوس ہو رہا ہے. خود پڑھ لو تو سب سے بہتر ہے. اللہ کے پیارے نبی اپنے مرض الموت میں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کی عادت تھی کہ رات میں سوتے تھے تو معوذتین معوذات پڑھتے تھے اور اپنے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جاتا تھا دم کرتے تھے. جب کمزوری ہو گئی، اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا، تو میں آپ کے ہاتھ کو آپ کے بدن پہ پھیر رہی تھی. تو یہ نبی کا سکھایا ہوا طریقہ ہے میرے بھائی. اس کے لیے کسی کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہے، کسی کو کرائے پہ نہیں بلانا ہے. جادو کا علاج کرنے والے صاحب فلائٹ سے آؤں گا، اتنے کا تیل چاہیے، اتنے کا لوبان چاہیے، اجوا کھجور چاہیے. غریب آدمی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، بیوی کو چکر آ رہے ہیں. اور یہ بھی سمجھ لو
ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم جادو سمجھ رہے ہیں وہ جادو ہی ہو. علماء نے صاف لکھا ہے کبھی کبھی سائیکولوجیکل بیماریاں ہوتی ہیں ہم جادو سمجھتے ہیں. عورت کو دورے آ رہے ہیں, فٹس آ رہے ہیں, بھائی اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. ایک بار کسی سائیکولوجسٹ کو دکھا لو, سائیکیٹرسٹ کو دکھا لو, کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھا لو. بعض عورتوں کو دورے آتے ہیں, بعض عورتوں کے پیریڈز جب گڑبڑ ہوتے ہیں تو ان کی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہتا. بعض عورتوں کے اوپر کوئی صدمہ آتا ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا, تو دماغ پھر کنٹرول میں نہیں رہتا. تو پہلے یہ جاننے کی کوشش کرو کہ وجہ کیا ہے. ہم لوگ ڈائریکٹ بول دیتے جادو ہوا ہے, اور ڈائریکٹ جادو بول دیتے اور یہ بھی بول دیتے کس نے کرایا ہے. دیورانی جیٹھانی میں جھگڑا چل رہا ہے, اسی کا کام. اب گئی جیٹھانی بیچاری کام سے, 10 جگہوں پہ آپ نے کہہ دیا ارے میری جیٹھانی بہت بڑی جادوگرنی ہے, جادو کرتی ہے میرے بچوں پہ. اب بیچاری اس عورت کا تو جینا حرام ہو گیا. بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے بغیر کسی دلیل کے کسی مرد پر کسی عورت پر جادو کا الزام لگانا. یہ بدگمانی کی انتہا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو بہت زیادہ گمان مت کیا کرو, یہ گمان تم کو گناہ تک لے کے جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایاکم والظن, گمان سے بچا کرو, فإن الظن اکذب الحدیث. کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم بیچارہ جس کے اوپر شک کر رہے تھے اس کا کوئی کام نہیں تھا, کسی تھرڈ پرسن کا کام تھا. تو خبردار بغیر دلیل کے جب تک سامنے والا اقرار نہ کر لے یا پروف نہ ہو جائے کہ ہاں اسی کا کام ہے, کسی پر جادو کا الزام لگانا یہ بہت غلط ہے. اور اپنی ماں بہنوں سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا. بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے, ساس کے اوپر بہو الزام لگاتی ہے میری ساس میرے اوپر جادو. میرے پاس کبھی کبھی ایسے سوالات بھی آتے ہیں کہ شیخ صاحب میری ساس میرے اوپر جادو کرا رہی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹی باتیں ہوتی. دیکھو میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, دنیا کی ہر ساس کی آئیڈیل جو بھی بہو ہے نا وہ ملنا بہت مشکل ہے, اور دنیا کی ہر بہو کو اس کی آئیڈیل ساس ملنا بہت مشکل ہے. 4 دن کی زندگی ہے, تھوڑا کمپرومائز کر کے گزار لو, چین سے جیو, چین سے جینے دو. میں بعض ایسی عورتوں کو جانتا ہوں جو اپنی بہوؤں کا جینا حرام کر کے رکھتی ہیں. ان کی زبان پر کبھی تعریف نہیں اپنی بہو کی, شکایتیں ہی شکایتیں ہیں. میں کہتا ہوں بہت بری ہے وہ لڑکی, بہت بری ہے وہ عورت. اتنا تو کر رہی ہے نا کہ تیرے بچے کو, تیرے پوتوں کو وہ کھلا رہی ہے, پلا رہی ہے, اپنا سارا پریوار چھوڑ کے تیرے گھر میں آئی ہے. دنیا میں اکثر عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور یہ ایک ون سائیڈڈ نہیں ہے, ساس کی طرف سے بھی ظلم ہوتا ہے, بہو کی طرف سے بھی ظلم ہوتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ایک دوسرے کی کمیوں کو نہ بیان کرو, خوبیوں کو بیان کرو اللہ کے واسطے. اور کسی پر بغیر دلیل کے جادو کا الزام کبھی مت لگانا. تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جو آیات ہیں, جو دعائیں ہیں, اللہ کے پیارے نبی اپنے نواسوں حضرت حسن و حسین پر کیا پڑھ کے دم کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. کس چیز سے؟ ہر شیطان سے. من کل شیطان وہامہ, ہر شیطان سے, ہر برا ارادہ کرنے والی چیز سے. ومن کل عین لامہ, اور ہر بری نظر سے. بہترین دعا ہے نظر بد سے بچنے کے لیے. مگر میں یہاں یہ بھی بتا دوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ بچوں کو یہ تمام دعائیں پڑھ کے دم کرتے ہیں اور کبھی آپ کے بچے کو نظر نہ لگے. اللہ کی مرضی ہو تو نظر لگ بھی سکتی ہے. جب ہمارے نبی کے اوپر جادو ہوا, کیا ہمارے نبی قرآن کی آیتوں کو نہیں پڑھتے تھے, دم نہیں کرتے تھے اپنے اوپر؟ تو جس طریقے سے دنیا کے نیک سے نیک انسان پر بیماری بھی آتی ہے, دنیا کا نیک سے نیک انسان مرتا بھی ہے, تو میرے بھائی آپ یہ طریقے اپناؤ. لیکن اگر جادو ہو گیا یا نظر لگ گئی تو شرعی علاج کرو. دوسرا کام کیا کرنا ہے, صبح شام کے اذکار. کوئی بھی دعا کی کتاب اٹھا لو, بہت ہی پاپولر کتاب ہے, حصن المسلم, آتھینٹک کتاب ہے. آپ کے یہاں شاید مسجد میں بھی رکھی تھی کسی دن, میں نے دیکھا تھا. اس کو اپنے گھر میں رکھو, صبح شام یاد کر لو. یاد نہیں ہے تو کتاب میں سے دیکھ کے پڑھ لو, صبح شام کے اذکار پڑھ لو. تیسرا کام, پابندی سے وضو کرو. اچھا, اب اس میں کچھ چیزیں دوا کے طور پر بھی استعمال ہو سکتی ہیں. پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لینا, اس پانی سے مریض کو نہلا دینا, یہ جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
تیل کے اوپر دم کرنا, اس تیل سے مریض کی مالش کرنا, یہ بھی جائز ہے. تیل اگر زیتون کا مل جائے بہت اچھی بات ہے, قرآن میں زیتون کی قسم کھائی گئی ہے. اجوا کھجور کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صبح سویرے نہار منہ جو کھا لے طاق عدد میں تو اس کو ہر بیماری سے وہ چیز شفا دیتی ہے. تو اجوا کھجوریں کھا لیجیے آپ اس میں اللہ کا نام لے کر کے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد بہت استعمال کرتے تھے. شہد کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر کسی کے اوپر جادو ہوا ہے. تو یہ بڑی گھریلو چیزیں ہیں اور بڑی آسانی سے مل سکتی ہیں. اب یہ صاحب فلاں حکیم جی کے یہاں جاؤ وہاں سے لوبان لے کے, ارے بھائی لوبان کا کیا کام ہے؟ فلاں حکیم جی کے یہاں سے وہ اسپیشل عام جگہوں پر 800 روپے کی کھجور ملے گی, اس کے یہاں 2000 کی ملے گی, وہ ہمارا ایجنٹ ہے اس کے یہاں سے لے کے آنا. یہ سب بنڈل بازی ہے, ان سے آپ ہوشیار رہیے. اچھا مریض میں نے جیسا کہ بتایا کہ خود اپنے اوپر دم کر لے سب سے اچھا ہے. مریض خود نہیں کر سکتا, پڑھا لکھا نہیں ہے, مجبور ہے, اس کا دماغ کنٹرول میں نہیں ہے, تو شوہر بیوی کو دم کر دے. بڑی عجیب بات ہے صاحب, عورتوں کے اوپر یہ مسئلہ ہوتا ہے. غیر محرم آتا ہے, کہتا ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ بند کمرے میں رقیہ کروں گا. ایسا کون سا رقیہ ہے جو بند کمرے میں ہوتا ہے؟ واللہ امت تباہ ہو رہی ہے ان نقلی عاملوں کے چکر میں. امت کو ان جھوٹے عاملوں نے برباد کر کے رکھا ہے. کورونا کے دور میں نے دیکھا موبائل کے اوپر دم کر رہا ہے, وہ ادھر موبائل کان میں لگائیے ادھر وہ دم کر رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان, ادھر مائک میں پھونکا ادھر اس کے کان میں پہنچ گیا. کیا بنڈل بازی ہے بھائی. ہاں یہ ہو سکتا ہے دعا کرا لیجئے کسی نیک انسان سے کہ بھئی میرے حق میں دعا کر دیجئے, تہجد میں میرے لیے دعا کر لیجئے. لیکن یہ فون پہ دم کیا جا رہا ہے, ویڈیو کال پہ دم کیا جا رہا ہے, کیا مطلب ہے بھائی؟ دم کا مطلب ہے سامنے والے کے اوپر میری پھونک پہنچے, میرے لعاب کے کچھ حصے پہنچے. غیر محرم اگر عورت ہے, خبردار, آپ علاج کرنے آئے تو آپ کو اس بات کی اتھارٹی کس نے دے دی کہ وہ آپ سے پردہ نہیں کرے گی؟ صاحب وہ بالکل بے پردہ ہو کر کے بیٹھتی ہے اور سامنے بالکل اس کے سامنے کرسی لگا کے علاج کرنے والا بیٹھتا ہے, اس کے گریبان میں پھونک مارتا ہے. یہ بے حیائی نہیں ہے میرے ساتھیوں؟ خبردار, جادو کے علاج کے سلسلے میں ان واہیات چیزوں سے ہمیشہ دور رہنا میرے ساتھی. اور یہ وظائف کے چکر میں مت پڑو. ابھی ہمارے پڑوسی ملک کے بعض وظیفے بڑے مشہور ہو رہے ہیں. ایک وہاں نقلی مولوی بیٹھا ہوا ہے ٹی وی کے اوپر, کسی نے پوچھا بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے, کم کرنے کا طریقہ بتا دو. بولا شہادت کی انگلی سے زمزم لکھ دو, بجلی کا بل بہت کم آئے گا. میں قسم کھا کے بولتا ہوں. ایک صاحب نے کہا میں نے انگلی لگائی میں شہید ہو گیا. کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ ایک صاحب نے کہا کہ شہادت کی انگلی آنکھ بند کر کے لے کے جاؤ, جہاں جہاں سوئچ ہے اس کو آف کر دو, آٹومیٹک بجلی کا بل کم آئے گا. ان وظیفوں نے جی حرام کر کے رکھا ہے. ایک صاحب فون کر کے بولتے ہیں نظر بد کا علاج بتاؤ, تو وہ الٹی سیدھی نظر بد وچ فلانا ڈکانا وہ الٹا سیدھا انتر منتر بتاتا ہے, کہتا ہے اس کو راؤنڈ کلاک وائز اس کو اپنے سر پہ گھما لو, نظر بد ختم ہو جائے گی. ایک وہاں امیر اہل سنت صاحب ہری پگڑی والے, وہ کہتے ہیں صاحب وہ کس کا, بابا جی کی گھوڑی ہے, گھوڑی کا منتر پڑھ لو, اور کہتے بزرگوں کا آزمایا ہوا ہے, بابا جی کی گھوڑی اندھیری رات پھلاں ڈکا, نظر ختم ہو جائے گی. واللہ یہ لوگ بہروپیے ہیں, امت کو لوٹ رہے ہیں میرے ساتھی, امت کو ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں. جادو کا علاج, نظر بد کا علاج کوئی ایسا نہیں کہ میں ہی پڑھوں گا تو آپ ٹھیک ہوں گے. شریعت میں ایسی کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشن نہیں ہے. میں کہتا ہوں میری بچی ابھی بیمار ہے, مجھے ڈاؤٹ ہے کہ شاید اس کو نظر لگی ہو. ایک دن آئی تھی تقریر کے دوران بیٹھ گئی میری گود میں, ویڈیو بھی بنا ہوا ہے, لوگوں نے دیکھا ہوگا, ہزاریاں میں دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی نے بری نظر سے دیکھ لیا ہو, حسد کی نظر سے دیکھ لیا ہو. میری عادت ہے بچوں کو میں دم کرتا ہوں, ڈیلی دم کرتا ہوں. بچیاں اگر بہت اچھا کوئی کام کر دیں گی میں فوراً دم کرتا ہوں. آپ بھی اپنی عادت بنا لیجئے, کوئی اچھا کام کرے فوراً ماشاء اللہ کہیے, تبارک اللہ کہیے, برکت کی دعا دیجئے. اپنے کسی دوست کے بچے کی صحت اچھی دیکھی فوراً دعا دیجئے. نظر آپ کی بھی لگ سکتی ہے, آپ برا نہیں چاہتے, آپ نے دوست کے بیٹے کی تعریف میں جملہ کا نظر لگ گئی, تو اب نظر لگ گئی بھائی, میں دم کر رہا ہوں. اب میں جس درد کے ساتھ اپنی بیٹی کو دم کروں گا, کوئی تھرڈ پرسن کر سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں کر سکتا. بیوی آپ کی بیمار ہے, بیوی کو نظر لگ گئی, بیوی کو مائیگرین کا درد ہو رہا ہے, بہت ڈاکٹروں کو آپ نے دکھایا, بھائی ٹھیک ہے علاج بھی کراؤ اور دم بھی کرو, اس کے اوپر رقیہ بھی پڑھتے چلے جاؤ.
آپ کے لیے کوئی پردے کا بھی مسئلہ نہیں ہے, کبھی بھی ایوری ٹائم اینی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں, بیوی کے اوپر دم کر سکتے ہیں, پردے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے یہ راستے کھولے ہیں, غیر محرم کو بلا رہے ہیں, لڑکیوں کو دم کرا رہے ہیں. اور کئی کیس تو ایسے آئے, لڑکی کے اوپر کچھ نہیں, وہ ناٹک کر رہی ہے, وہ اس کا چکر چل رہا ہے کہیں, وہ ناٹک کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے بس میرے ماں باپ میری ضد مان لے, کیا میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں. میں ایسے گارجین سے بھی کہنا چاہتا ہوں, آج کا دور صحابہ کا دور نہیں ہے. انسٹاگرام لڑکیاں بھی چلاتی ہیں, فیس بک لڑکیاں بھی چلاتی ہیں. اگر کسی لڑکی کا یہ مطالبہ ہے کہ, میں نے بعض ایسے کیس بھی دیکھے ہیں کہ ایسی لڑکیوں پر جب زبردستی کی گئی, انہوں نے خودکشی کر لی, گھر سے چھوڑ کے بھاگ گئی ماں باپ کو, سارے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیا. میرے بھائیوں, بچوں کو بغاوت کا موقع مت دو. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے پلے بھی آپ باندھ دیجئے. اگر لڑکا یا لڑکی دیندار ہے اور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, اور آپ کے سامنے کیس آیا ہے, خصوصاً ماں کے سامنے آتا ہے, تو سمجھداری سے کام لیا جائے. اگر اس میں شرعی طور پہ کوئی برائی نہیں ہے تو ایسا رشتہ کر دینا چاہیے. کئی کیس جادو کے نام پر ایسے بھی آتے ہیں, لڑکی بلا وجہ کا ناٹک کر رہی, ڈرامہ کر رہی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ایک بیماری ہوتی ہے عورتوں میں, لیکوریا کی بیماری, خطرناک بیماری ہوتی ہے, اس کا علاج ہے, اس کی دوائیں ہیں. ہسٹیریا ایک بیماری ہوتی ہے, سائیکولوجیکل بیماری ہے, آپ علاج کرائیے, آپ صحیح ڈاکٹروں کے پاس جائیے, اور باقی دعائیں پڑھتے رہیے, دم کرتے رہیے. میرے ساتھیوں, غلط طریقہ مت اپنائیے. اچھا, نظر بد کا معاملہ کیا ہے؟ کیا نظر لگتی ہے؟ بالکل لگتی ہے. دلیل, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ان العین حق, نظر کا لگنا برحق ہے. ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین, اگر کوئی چیز تقدیر کے اوپر غالب آ جاتی تو نظر آ جاتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے, نظر بھی تقدیر کے اندر ہی لگتی ہے. اگر مجھے نظر لگی ہے تو میری تقدیر میں لکھا تھا تب لگی ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نظر اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ تقدیر پر اگر کوئی چیز حاوی ہوتی تو نظر ہوتی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو نظر ہوتی ہے نا, یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے, تدخل الرجل القبر, یہ آدمی کو کبھی کبھی قبر تک پہنچا دیتی ہے. ایسی نظر لگتی ہے انسان مر جاتا ہے. وَتُدْخِلُ وَالْجَمَلَ لِلْقِدْرِ, اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. اونٹ کی بڑی تعریف کر دی, اونٹ کو نظر لگ گئی, بیچارہ اونٹ کٹ گیا, کٹ کر کے ہانڈی میں پک گیا, وہ اس کے پائے کھائے گئے, اس کی جو ہے کلیجی کھائی گئی. تو نظر لگتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو, کتنے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ خالی سر ہلائیے مت, میرے ساتھ بیٹھے تو تھوڑا سا ساتھ دیجئے. 12 بیٹے تھے. کسی ایک بیٹے کا نام بتائیے. یوسف علیہ السلام. اور اچھا, یعقوب علیہ السلام کا کوئی اور نام بھی تھا کیا؟ اسرائیل. انہی کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل بولا جاتا ہے. اچھا, یہ 12 بیٹے جوان خوبصورت جب یہ مصر جانے لگے تو اب حضرت یعقوب کے دل میں یہ آیا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے. تو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا, یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ, اے میرے بچوں ایک گیٹ سے مت جانا, الگ الگ گیٹ سے جانا. اکٹھے جاؤ گے لوگوں کی نظر لگے گی. اللہ کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ ترکیب جو اپنائی انہوں نے کہ الگ الگ گیٹ سے جاؤ, یہ بس ان کے دل کی ایک بھڑاس تھی. ورنہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے کہ نظر لگ ہی جائے تو ان کی یہ ترکیب بھی کام کرنے والی نہیں تھی. لیکن وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَا, یعقوب علیہ السلام بہت علم والے تھے. پتہ یہ چلا کہ علم والا اپنے بچوں کو نظر بد سے بچاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا پر بلا وجہ تصویریں مت ڈالیے. میرا جو چھوٹا بچہ میں جس کو لے کے آیا ہوں, ابھی وہ ہمارے سالے صاحب آئے تھے, انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا اس کی تصویر, اور اس کے اگلے ہی دن وہ بیمار ہو گیا. میں نے بہت ڈانٹا اپنے سالے صاحب کو, کیوں ڈالا آپ نے؟ نظر بد جو ہے نا وہ فوٹو سے بھی لگتی ہے. بعض عورتیں جو ہے وہ بچوں کی تصویریں اسٹیٹس پہ لگانا اور یوٹیوب پہ ڈالنا, انسٹاگرام پہ ڈالنا نہیں ڈالنا چاہیے. نظر تو لگتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظر بد سے اگر بچنا ہے تو نعمتوں کو چھپا کر کے نظر بد سے بچو. بہت اپنی نعمتوں کا اعلان کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ سے حسد کرنے والے بہت ہیں تو اپنی نعمتوں کو تھوڑا سا آپ اس کو سیکریٹ ہی رکھیے. بہت نعمتوں کو اوپن کرنے سے بھی کبھی کبھی نظر لگ جاتی ہے. ایک صحابی
جن کا نام حضرت سہل ابن حنیف تھا، کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ حضرت سہل ابن حنیف نے غسل کیا. بہت گورے چٹے آدمی تھے، بڑا چکنا ان کا بدن تھا، ان کی چمڑی، ان کی اسکن بہت خوبصورت تھی. تو حضرت عامر بن ربیعہ، وہ بھی صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا غسل کرتے ہوئے. اب غسل کر رہے تھے، اس کا مطلب کہ ازار وغیرہ تھا، پورے نیوڈ ہو کر کے غسل نہیں کر رہے تھے. تو ان کے بدن کی اسکن کو دیکھا حضرت عامر بن ربیعہ نے، تو کہا کہ ما رأیت کالیوم ولا جلد مقبع، کہ میں نے اتنا خوبصورت انسان کسی کو نہیں دیکھا، کیا اس کی اسکن کتنی پیاری ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت سہل جو ہے وہ بیمار پڑ گئے، بالکل بیمار پڑ گئے. تو اللہ کے نبی کے پاس ان کو لے کے آیا گیا. تو کہا گیا اللہ کے رسول سہل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنا سر تک نہیں اٹھا پا رہے، اتنے کمزور ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل تتهمون فيه من احد، کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ان کو عامر بن ربیعہ نے دیکھا تھا، آپ نے عامر کو بلایا، آپ نے غصے کا اظہار کیا اور آپ نے کہا کہ تم میں سے ایک انسان اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اللہ اکبر، کیوں قتل کرتا ہے اپنے بھائی کو؟ ہلا اذا رأیت ما یوجبک برکتا، جب تم نے کوئی اچھی چیز دیکھی تو برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ ماشاء اللہ بول دو، تبارک اللہ بول دو، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیا بات ہے، کیا کپڑا ہے، کتنی پیاری بچی ہے. اس طریقے کے جملے اگر آپ بغیر برکت کی دعا کے پڑھیں گے تو نظر لگ سکتی ہے. پھر اللہ کے نبی نے، اب چونکہ یہاں کنفرم ہے کس کی نظر لگی ہے، اب یہ طریقہ بھی سن لو. اگر یہ کنفرم ہے کہ ہاں فلاں نے یہ جملہ بولا تھا، فلاں کی نظر لگی ہے، تو اللہ کے نبی نے حضرت عامر سے کہا کہ آپ غسل کیجیے، اور غسل کر کے اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنی کہونیاں، اپنے گھٹنوں کو، اپنے پیروں کو دھلیے اور ایک ٹب میں وہ پانی ڈالیے، اور پھر وہ پانی حضرت سہل کے اوپر آپ نے ڈالنے کا حکم دیا. بھئی ہم لوگ بڑے ہائیجین والے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو تو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، مگر یہ ہے نظر بد کا شرعی علاج. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی نظر لگی ہے وہ یا تو وضو کر لے یا غسل کر لے، اور اس کے پانی کے ذریعے اس انسان کے بدن پہ وہ پانی ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہے، تو انشاءاللہ نظر بد سے انسان اس کا صحیح علاج ہو جائے گا. اچھا، نظر بد سے بچے کیسے ہم؟ تو میں نے بتایا کہ آپ صبح شام کے اذکار پڑھیے، صبح شام کے اذکار پڑھیے، بچوں کو بھی پڑھ کے دم کیجیے. یہ پریکاشن کے طور پہ، احتیاط کے طور پہ آپ پڑھ کے دم کرتے رہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا جائے اور معوذتین پڑھا جائے، تکفیک من کل شیء. تو صرف یہ 2 چیزیں، قل هو اللہ احد اور سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 سورتیں، یہ اگر 3 بار صبح شام پڑھی جائے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی. اسی طریقے سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو بھی اگر 3 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ بھی اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. ان دعاؤں کا اگر آپ جا کے کتاب میں ان کا معنی دیکھیں نا، اللہ اکبر، کیا دعائیں ہیں، ٹوٹل پروٹیکشن ہے. ہر قسم کی شیطانی طاقتوں سے یہ دعائیں آپ کو انشاءاللہ پروٹیکٹ کر دیں گی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیے کثرت سے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا یہی پڑھا تھا انہوں نے. ہمارے پیارے نبی کو جب ڈرایا گیا کہ بہت بڑا لشکر آیا ہے حملہ کرنے کے لیے، تو پیارے نبی نے، صحابہ نے یہی پڑھا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ سب سے بہترین مددگار ہے. اب ایک بڑا اہم سوال رہ گیا کہ کیا جنات کو قبضے میں کیا جا سکتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ جنات اور انسان سب کو جمع کرے گا اور کہے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات کی جماعت تم نے انسانوں کو بہت پریشان کیا ہے. وقال اولیاؤہم من الانس، اور جو شیطانوں کے مددگار انسانوں میں سے ہوں گے وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور پھر ہم اپنی عمر کو پہنچ گئے. قال النار مسواکم، اللہ کہے گا تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قیامت کے دن جنات
سے جب کہا جائے گا کہ تم نے انسانوں کو پریشان کیا، تو انسانوں میں سے جو شیطان کے پیروکار ہوں گے وہ کہیں گے اللہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ میوچول جو ہے کوآرڈینیشن تھا، یہ آپس کی سہمتی سے تھا، کچھ انسانوں کی کو ہم نے فائدہ پہنچایا، کچھ انہوں نے ہم کو فائدہ پہنچایا۔ اب انسانوں نے کیسے پہنچایا؟ شیطانوں کی بات مان کے، شیطان کو خوش کرنے والا عمل کر کے، اللہ کو ناراض کر کے۔ اور شیطان نے انسان کو کیسے پہنچایا؟ شیطان ملائے اعلیٰ کی بات، فرشتوں کی جو بات ہوتی ہے، شیطان ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ساتواں آسمان کے اوپر فرشتوں کے درمیان جو بات ڈسکس ہوتی ہے اس کو شیطان وہ سنتا ہے اور اپنے سے نیچے والے کو ٹرانسفر کرتا ہے۔ یہ حضرت آدم کے بعد سے لے کے آج تک یہ شیطانی ٹرانسفر کا کام چل رہا ہے، اور آتے آتے نیچے جب اس خبیث کے پاس پہنچتا ہے، اس کاہن کے پاس، تو وہ کچھ باتیں سچ بتاتا ہے اور اس میں 100 جھوٹ ملا کے بیان کرتا ہے، کیونکہ کلیئر تو اس نے سنا نہیں تھا اور بیچ میں کئی میڈیم ہو گئے، تو اب وہ کچھ باتیں اس جنات کو کی پیروی کرنے والے کی صحیح ہو جاتی ہے۔ تو بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جنات کسی کے کنٹرول میں آ گئے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیا جنات اگر ہمارے کنٹرول میں آ گئے تو ہم ان سے کام لے سکتے ہیں؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ جنات اگر کسی کے کنٹرول میں ہے، اس کی بات مانتے ہیں، تو ان سے جائز کام لے سکتا ہے، ناجائز کام یا کسی کو نقصان پہنچانے کا کام نہیں لے سکتا۔ اور پھر یہ بھی مطلب کنفرم نہیں ہے کہ واقعی میں وہ جنات کے ذریعے کام کر رہا ہے یا جادو کے ذریعے کر رہا ہے۔ اگر وہ انسان واقعی میں نیک ہے، دیندار ہے، سنت کا پیروکار ہے، تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ وہ جنات کے ذریعے کوئی جائز کام کرا رہا ہے، اس کی گنجائش بہرحال ملتی ہے۔ اچھا، ایک اہم بات میں نے یہ بھی بتائی کہ بغیر کسی دلیل کے کسی پر جادو کا الزام لگانا یہ حرام ہے، گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ایک آخری بات سن کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آیات اور اذکار کی گنتی فکس کرتے ہیں۔ جیسے ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ شادی کے کئی سالوں کے اولاد نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کیا کہا؟ 101 مرتبہ فجر کے بعد سورہ کوثر پڑھو، سورہ کوثر 101 مرتبہ، شروع میں درود شریف ملا لو، لاسٹ میں درود شریف ملا لو، انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ ارے بھائی، سورہ کوثر میں کہاں اولاد کا کوئی ذکر ہے؟ اور اولاد کا نہ ہونا یہ آزمائش ہے، یہ نبیوں کے ساتھ بھی آئی ہے۔ پہلے تو آپ چیک اپ کرائیے، بیوی کا بھی، شوہر کا بھی، اور جب تمام رپورٹیں نارمل ہیں اور اب یہ لگ رہا ہے کہ تو بہت بڑی آزمائش ہے، تب آپ، ہو سکتا ہے کسی نے جادو کرایا ہو، کیونکہ جادو بہرحال کبھی کبھی بعض خبیث لوگ حسد کے مارے یہ بھی چاہتے کہ اس کو اولاد نہ ہو، تو آپ چیک کرا لیجئے کہ کہیں جادو کا مسئلہ تو نہیں ہے، جادو کا شرعی علاج کر لیجئے، آپ خود پڑھ کے دم کیجئے، رقیہ پڑھ کے دم کیجئے۔ اور 2 چیزیں میں بتاتا ہوں، اگر اولاد سے محروم ہے کوئی انسان، اگر ممکن ہو تو میاں بیوی دونوں رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں۔ دیکھو حضرت زکریہ علیہ السلام، میں بڑی خاص بات بتا رہا ہوں آپ کو، زکریہ علیہ السلام کا نام قرآن میں جہاں بھی آیا ہے اس میں دیکھیے گا کہ آس پاس محراب کا ذکر ضرور آیا ہے۔ زکریہ علیہ السلام بہت عابد آدمی تھے، محراب میں رہتے تھے، مسجد میں رہتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ جتنا اللہ کے گھر میں ٹائم اسپینڈ کریں گے اتنا آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ اسی محراب میں زکریہ علیہ السلام نے دیکھا میری سالی کی بیٹی مریم ہے جس کا میں خالو ہوں، اور مریم کے پاس بے موسم کا پھل آ رہا ہے۔ پوچھا کہاں سے آ رہا ہے بیٹی؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا خالو جان اللہ کی طرف سے آ رہا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ زکریہ علیہ السلام نے فوراً کھڑے ہو کے دعا کرنا شروع کیا، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، پروردگار مجھے نیک اولاد دے دے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تہجد میں خوب دعا کرو میرے پیارے ساتھیوں، اور اگر ممکن ہو فائنینشیل آپ کی سچویشن اگر اجازت دے تو ایک بار عمرہ کر لو، وہاں جا کے دعا کرو۔ شریعت کہتی ہے مقامات کا بھی اثر پڑتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں دعا کر رہے ہیں اس کی بات الگ ہے، آپ زمزم پیتے وقت دعا کر رہے ہیں اس کی بات الگ ہے، آپ جمعہ کے دن دعا کر رہے ہیں اس کی بات الگ ہے، آپ تہجد کے ٹائم دعا کر رہے ہیں اس کی بات الگ ہے، آپ خانے کعبہ کے پاس دعا کر رہے ہیں اس کی بات الگ ہے، آپ مسجد نبوی میں دعا کر رہے ہیں اس کی بات الگ ہے۔ مقامات اور اوقات کے حساب سے بھی دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر اولاد سے کوئی محروم ہے یہ فضول چکروں میں نہ پڑے، سورہ کوثر کو 101 مرتبہ،
اور یہ بکواس بات ہے، یہ جو گنتی بنا لیتے ہیں، جس عمل کی گنتی نبی سے ہاں یہ ذکر آپ کو اتنی بار پڑھنا ہے، یہ دعا اتنی بار پڑھنا ہے، بس اسی کو آپ گنتی کے ساتھ خاص کریں گے۔ نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ اب اس میں کوئی گنتی نہیں ہے، سورہ بقرہ پڑھتے رہیے آپ، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والا حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ بات حضرت ابو ہریرہ جو صدقۃ الفطر کے گلے کی رکھوالی کر رہے تھے، اور گلے میں سے شیطان چوری کر رہا تھا، بخاری کی روایت ہے، شیطان چوری بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ایسے بھی کیس دیکھے ہیں، کئی عورتوں کے زیورات چوری ہو رہے تھے، تجوری بند ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، کوئی کھولنے نہیں آیا اور زیورات غائب ہو رہے ہیں۔ ہے ایک انویزیبل مخلوق بھی ہے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اس مخلوق سے۔ جنات میں اچھے جنات بھی ہیں، نبی نے قرآن پڑھ رہے تھے وہ نبی پر ایمان لے آئے، تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب ہم پڑھتے ہیں تو دونوں آتے ہیں کہ اے جنو اے انسانو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو جنات میں بھی نیک لوگ ہیں، جنات میں بھی جو ہے الحمدللہ شرک و بدعت سے پاک لوگ بھی ہیں، اور جنات میں ایسے بھی جو شرک کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو جنات میں خبیث لوگ بھی ہوتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے کی حفاظت کر رہے تھے، وہ شیطان آ کے چوری کر رہا تھا۔ انہوں نے جا کے ہاتھ پکڑا، کہا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے، بیوی بچے بہت غریب ہیں، محتاج ہوں، اس لیے چوری کا راستہ اپنایا۔ دیکھو حدیث سے جس کا تعلق ہوگا نا وہ رحم دل ہوگا۔ ابو ہریرہ نبی کی حدیثوں کے طلبگار رہتے تھے، تو ابو ہریرہ بہت رحم دل تھے، کہا کوئی بات نہیں چلا جا تو جانے دے۔ ابو ہریرہ کو تو تھوڑی معلوم تھا کہ وہ شیطان ہے۔ پھر کہتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کو آ کے بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی رات میں کوئی چور آیا تھا، ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا۔ اگلے دن پھر رات میں پھر اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا، کیا کر رہا ہے تو؟ پھر وہی دہائی دیتا ہے، بہت غریب آدمی ہوں، بال بچے بہت محتاج ہیں، اسی لیے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پکڑا تو کہا کہ رسول کے پاس لے کے نہیں جاؤں گا تب تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اب شیطان نے دیکھا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس نے کہا اے ابو ہریرہ ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک کام کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا کہ رات میں آپ جب سونے جائیے آیت الکرسی پڑھ لیجئے، رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا آپ کی حفاظت بھی کرے گا، اور کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں جائے گا۔ اچھا شیطان کو پتا ہے کہ اینٹی شیطان کیا کیا چیزیں ہیں۔ آپ گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا ٹائم لگا؟ 10 سیکنڈ، آپ یہ پڑھ کے نکلے، اب کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اتنا کرنے میں کیا جاتا ہے میرے بھائی، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ تو جب ابو ہریرہ کو شیطان نے یہ نسخہ بتایا، ابو ہریرہ نے کہا اچھا جا بیٹا تو بھی کیا یاد رکھے گا، جانے دیا اس کو۔ اگلے دن آئے، اللہ کے نبی کو بتایا۔ اچھا اس کی بات کا یقین نہیں کیا ابو ہریرہ نے، اس نے بظاہر تو بڑی کام کی بات بتائی تھی، لیکن ابو ہریرہ نے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرمیشن نہیں کر لیا، ہری جھنڈی نہیں دی، آ کر کے کہا اللہ کے نبی وہ ایسی ایسی بات بتا رہا تھا، کیا اس کی بات سچ ہے؟ آپ نے فرمایا صدقک وہو کذوب، ہے تو بہت بڑا جھوٹا مگر یہ بات اس نے سچی بتائی ہے۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا، وہ دعاؤں میں بھی، دعاؤں کا مسئلہ غیب کا مسئلہ ہے، آپ اپنی مرضی سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، 101 مرتبہ یہ پڑھ لو، یہ سب بنڈل باتیں ہیں۔ ہاں بعض علماء کے اپنے تجربات ہیں کہ انہوں نے بعض دعاؤں کو اتنے مرتبہ پڑھا تو ٹھیک ہے، اس کو آپ ایک شرعی دلیل کے طور پہ مت کیجئے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ مثال کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے آرام ہو رہا ہے 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، اس کو یہ سمجھنا کہ 7 ہی مرتبہ پڑھیں گے تب آرام ملے گا، 8 مرتبہ اگر ہو جائے گا تو اوور ہو جائے گا، 9 مرتبہ اوور ہو جائے گا، یہ سوچ اپنے دل سے نکال دیجئے، کیونکہ شریعت میں ہمیں دعاؤں کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کرنا لازم ہے۔ تو یہ چند باتیں جنات اور جادو اور نظر بد کے تعلق سے تھی۔ وہ بات میں نے بتا دی آپ کو کہ سوشل میڈیا پر تصویریں ڈالنے سے بھی نظر بد لگتی ہے، تجربات گواہ ہیں، مشاہدات گواہ ہیں، ان سے بھی ہم پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بھی نظر بد کے شکار ہیں، جادو کے شکار ہیں، شیاطین ان کو پریشان کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شرعی طریقے سے ان چیزوں کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جعلی
اور نقلی عاملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمیں اس معاملے میں اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگوں کا ایمان اور عقیدہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے نا, بچہ بیمار ہوا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, ہاں اس کو نظر لگی ہے, اس کو جادو ہے. بھائی اللہ کے نبی کی یہ بھی تو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا اتاری ہے. علاج کرانا بھی نبی کی سنت ہے, آپ علاج بھی کرائیے, آپ دعا بھی پڑھیے. لیکن یہ وسوسہ پال لینا اور ہر چیز کو جو ہے وہ سپر نیچرل قرار دینا, یہ بھی مناسب نہیں ہے. ایک عقیدہ بنا لیجیے اپنا, اگر نظر لگ بھی گئی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں لگ سکتی. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. مولانا عبد ہمیں جو بھی الغفار مصیبت سلفی پہنچتی کے ہے بیانات اللہ کے سننے حکم کے سے لیے پہنچتی ہے. مولانا کے اس آفیشل اللہ تعالیٰ ہم چینل سب کو کی حفاظت سبسکرائب فرمائے. کریں.